پرانے زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان رامو رہتا تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، زمین جوتتا، بیج بوتا اور پانی دیتا، مگر اس کی محنت کا صلہ بہت کم ملتا۔ اس کی بیوی سیتا اور 2 بچے اکثر فاقے کر کے سوتے، مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتے۔ ایک دن شام کے وقت تھکا ہارا رامو ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، میں اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی میرے پاس کچھ نہیں، کاش میرے نصیب میں بھی خوشحالی ہوتی۔ اگلی صبح رامو نے سوچا کہ جنگل کے قریب ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی جوت کر دیکھے، شاید وہاں کی زمین زرخیز ہو۔ جیسے ہی وہ ہل چلا رہا تھا، اچانک ایک ٹھک کی آواز آئی۔ رامو چونک گیا اور جلدی سے مٹی کھودنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اسے مٹی کے نیچے سے ایک پرانی زنگ آلود ہنڈیا ملی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ ہنڈیا عام سی لگ رہی تھی، مگر اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ شام کو وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو دکھایا۔ یہ تو بس ایک پرانی ہنڈیا ہے رامو، سیتا نے بے دلی سے کہا۔ ہاں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے یہ خاص ہے۔ چلو اسے صاف کرتے ہیں۔ رامو نے ہنڈیا دھو کر اس میں ایک سیب رکھا تاکہ دیکھے کہ یہ کوئی کام کی چیز ہے یا نہیں۔ کچھ دیر بعد جب اس نے اندر دیکھا تو ایک کی جگہ 2 سیب موجود تھے۔ یہ کیا؟ رامو حیران رہ گیا۔ اس نے جلدی سے کچھ چاول ہنڈیا میں ڈالے اور چند لمحوں میں چاول دگنے ہو گئے۔ سیتا، جلدی آؤ، اس نے خوشی سے چیخ کر کہا۔ سیتا دوڑ کر آئی اور جب اس نے ہنڈیا کا جادو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ رامو کا پڑوسی بنسو بہت لالچی تھا۔ وہ رات کو رامو کے گھر کے پاس چھپ کر دیکھنے لگا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آخرکار اس نے جادوئی ہنڈیا کا راز جان لیا۔ اگر مجھے یہ ہنڈیا مل جائے تو میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا، بنسو نے سوچا۔ اگلے دن وہ رامو کے پاس آیا اور محبت بھری آواز میں بولا، دوست رامو، تم تو اب بہت امیر ہو گئے ہو، مجھے بھی بتاؤ تم نے یہ سب کیسے حاصل کیا۔ رامو نیک دل تھا، اس نے سچ بتا دیا۔ واہ! تو ہنڈیا ہر چیز کو دگنا کر دیتی ہے، لیکن تم چھوٹی چیزیں رکھ کر وقت ضائع کر رہے ہو۔ تمہیں خود کو ہنڈیا میں ڈال کر دگنا کرنا چاہیے، بنسو نے چالاکی سے کہا۔ رامو ہنسا، یہ تو بے وقوفی ہے۔ ہنڈیا چیزوں کو دگنا کرتی ہے، انسانوں کو نہیں۔ بنسو نے اتفاق ظاہر کیا، مگر دل میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اسی رات بنسو چپکے سے رامو کے گھر آیا اور جادوئی ہنڈیا چرا کر اپنے گھر لے گیا۔ اب میں بادشاہ بن جاؤں گا، وہ خوشی سے چلایا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سونے کے سکے ہنڈیا میں ڈالے۔ جیسے ہی وہ دگنے ہوئے، اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ اب میں خود کو ہنڈیا میں ڈالوں گا، پھر 2 بنسو ہوں گے اور ہم مل کر دنیا کی سب سے بڑی دولت جمع کریں گے۔ یہ سوچ کر بنسو ہنڈیا کے اندر کود گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، ہنڈیا نے ایک عجیب آواز نکالی، کڑک، اور اچانک بنسو غائب ہو گیا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے بنسو کو ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ اس کی جگہ ٹوٹی ہوئی ہنڈیا اور بکھری ہوئی دولت پڑی تھی۔ جب رامو کو معلوم ہوا تو اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر بنسو نے ہنڈیا کا صحیح استعمال کیا ہوتا تو وہ بھی خوشحال زندگی گزار سکتا تھا۔ اگرچہ ہنڈیا ٹوٹ چکی تھی، مگر رامو کو کوئی افسوس نہ تھا۔ وہ پہلے ہی اپنی زندگی بہتر بنا چکا تھا۔ اب وہ اپنی دولت دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا۔ رامو نے ایک مدرسہ اور ایک کنواں بنوایا تاکہ گاؤں کے بچے تعلیم حاصل کریں اور کوئی بھی پانی کے بغیر نہ رہے۔ یوں رامو اور اس کی فیملی ہمیشہ خوشحال رہے، کیونکہ انہوں نے حقیقی دولت، نیکی، صبر اور قناعت کو اپنا لیا تھا۔